اعتکاف کے حوالے سے کچھ فضائل اور مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ تہے بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اعتکاف وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، عمر کا آخری حصہ تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ دنیا کی ہر قوم میں اعتکاف کی عبادت رہی ہے۔ جو بت پرست لوگ ہوتے تھے وہ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی بتوں کے سامنے جو ہے وہ ادب سے اور اس خاص قسم کی ہیئت بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اگر عبادت کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے تو ہم صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو باؤنڈ، اور وہ بھی مسجد کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا۔ اس وقت سے لے کے آج تک امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو فالو کر رہی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف، بشرطے کے اخلاص کے ساتھ ہو، ایک دن کا اعتکاف آپ نے فرمایا انسان کو جہنم کی آگ سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا جیسے فاصلہ ہے۔ تو اس عبادت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان پورے سال دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، وہ سال میں کچھ دن اللہ کے لیے نکالے۔ جیسے کوئی شخص ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، تو معتکف بھی ایک نوعیت کی ہجرت کرتا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی گھر میں اور مسجد میں آ کے وہ پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب لگتا ہے کہ اتنی مصروفیتوں میں جب لوگ دنیا کی گہما گہمیوں میں مبتلا ہیں، کوئی شخص میری خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے گھر میں آ کے پڑ جاتا ہے کہ اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا، جب تک تو مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نہیں عطا فرمائے گا، گویا میں تیرا در چھوڑوں گا نہیں۔ تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے، اور پچھلی امتوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ عمل مختلف شکلوں میں مشروع رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی، اور فقہائے کرام نے قرآن و سنت ہی سے اعتکاف کے مسائل بھی نکالے۔ تو اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو وہ فضیلت کہ جو حدیث میں بیان کی کہ مشرق اور مغرب میں جو فاصلہ اور آسمان اور زمین میں جو فاصلہ ہے، اتنا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت اعتکاف کی کہ اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو کام نبی نے کیا ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اسوہ حسنہ، ایک اچھا نمونہ ہے، جیسے انہوں نے زندگی گزاری تم بھی ایسا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے زندہ ہوتی ہے۔ دوسری فضیلت، تیسرا فائدہ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 10 دن جب مسجد کے ماحول میں گزارتے ہیں، مسجد کی ایک روحانیت ہوتی ہے، مسجد گناہوں سے پاک جگہ ہے، تو اس کچھ بھی نہ کریں، اس روحانیت کے اثرات آپ کے دل کے اندر جذب ہوتے ہیں، لاشعوری طور پر آپ کا دل اندر سے تبدیل ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف کا تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ، آپ کو 10 دنوں تک باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، آپ کو مسجد میں عبادت کی توفیق ملتی ہے، فارغ علماء کے بیانات سننے کی آپ کو توفیق ملتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اعتکاف کا۔ اور سب سے بڑا فائدہ کیا جو حدیث میں بھی منقول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی مشروعیت کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ اس سے انسان کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی رات کی تلاش میں بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، 10 دنوں کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو معتکف کو یقینی طور پر لیلۃ القدر کی رات ملتی ہے۔ بالفرض اگر وہ سوتے ہوئے میں بھی لیلۃ القدر کی رات گزر جائے اور اس سے عبادت نہ ہو سکے، تو کم از کم اعتکاف والی عبادت تو اس کو لیلۃ القدر میں ملے گی۔ وہ قیامت کے دن یہ تو کہہ سکتا ہے اے اللہ لیلۃ القدر کی رات میں نے کوئی عبادت نہیں کی، لیکن اعتکاف والی عبادت مجھ سے ہوئی ہے، اس لیے کہ میں مسجد کے اندر موجود تھا۔ تو اعتکاف والے حضرات کو چاہیے کہ اعتکاف میں اگر آپ کچھ نہیں بھی کرتے، صرف فرض نماز پر اکتفا کرتے ہیں، تو آپ کو اعتکاف کا پھر بھی ثواب ملے گا۔ لیکن یہ جب اللہ کی طرف سے اتنا بہترین پیکیج آپ کو ملا ہوا ہے، آپ فارغ بھی ہیں، رمضان کا آخری عشرہ بھی ہے، اپنے آپ کو آپ نے باؤنڈ کیا ہوا ہے مسجد میں، تو سو کے یہ وقت گزار دینا یہ بہت بڑے اجر سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے معتکف کو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں، تلاوت میں، نماز میں، دعاؤں میں لگانا چاہیے۔ اعتکاف میں انسان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ تو رات کا آخری حصہ بھی ہو اور رمضان کا آخری عشرہ بھی ہو اور اعتکاف کی حالت بھی ہو، تو یعنی دعا کی قبولیت کا اس سے بڑا سبب کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو معتکفین حضرات کو راتوں کے آخری حصے میں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور معتکف کو چاہیے کہ رمضان کا یہ جو آخری عشرہ آپ نے اعتکاف کے لیے سلیکٹ کیا ہے، تو اس میں صرف اعتکاف برائے اعتکاف نہ ہو، بلکہ یہ ایک ورکشاپ ہونی چاہیے جس میں آپ یہ نیت کریں کہ میں جب مسجد سے نکلوں گا تو میں مکمل چینج ہو چکا ہوں گا۔ اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ اعتکاف میں نیت کریں میں داڑھی کٹانے سے توبہ کروں گا۔ اگر آپ سود کھاتے ہیں، آپ نیت کریں میں 10 دن ایسے گزاروں گا کہ جب میں باہر نکلوں تو میں سود سے توبہ کر چکا ہوں۔ اگر بد نظری کی عادت ہے، آپ 10 دن اعتکاف میں اللہ سے دعا مانگیں کہ مجھ سے بد نظری چھوٹ جائے، اور یہ نیت کریں کہ میں اعتکاف میں نکلنے سے پہلے اعتکاف سے نکلنے سے پہلے اس لعنت سے توبہ کر چکا ہوں گا۔ اگر آپ کو دھوکہ دینے کی عادت ہے، بد اخلاقی کی عادت ہے، ماں باپ کا دل دکھانے کی عادت ہے، بیوی کا حقوق نہیں ادا کر رہے، بچوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ نہیں کر رہے، اخلاق خراب ہے آپ کے، ان تمام بیماریوں سے اور ان تمام گناہوں سے توبہ کا فیصلہ کریں۔ بلکہ میں تو یہاں تک معتکفین کو کہتا ہوں، جو میں نے علماء سے سنا ہے، کہ اعتکاف میں جس دن بیٹھیں سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنا لیں۔
کہ بھئی میرے اندر یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، نماز قضا کر دیتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں بدنظری کرتا ہوں، یا میں اللہ نہ کرے اور کوئی بڑا جرم کر رہا ہوں، تو سارے جرائم کی لسٹ بنائیں اور پھر آپ یہ نیت کریں اور وہ پرچی اللہ کے سامنے دعا میں رکھا کریں، اللہ یہ میرے جرائم ہے تو مجھے ان سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے، تو پھر وہ اعتکاف حقیقت میں آپ کا اعتکاف بنے گا۔ اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے صحیح طرح سے اعتکاف کیا ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گئی۔ اکثر توبہ کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اعتکاف میں جا کر ان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات، پہلے دن سے اپنا عبادت کا کوئی اسکیجول بنا لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ آ کے بیٹھ گئے اب سوچنے میں 3 دن گزار دیں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو اپنا ایک اسکیجول بنائیں کہ بھئی تہجد کتنی، تراویح کی تو پابندی کرنی ہے، تہجد کتنی پڑھنی ہے اور کتنے پارے اس میں پڑھنے ہیں، یا کتنی مقدار میں تلاوت اس میں کرنی ہے، تسبیحات کتنی کرنی ہے، کون سی کرنی ہے، دعا کس وقت مانگنی ہے، کتنی دیر مانگنی ہے، یہ پورا ایک اسکیجول پہلے سے ہونا چاہیے آپ کا۔ کھانے پینے کی ترتیب تو پہلے دن بن جاتی ہے کہ سحری کون لے کر آئے گا، افطاری کون لے کر آئے گا اور رات کا کھانا کون لے کر آئے گا، اور چائے کب پینی اور کون کس وقت لے کر آئے گا، یہ تو ترتیبیں پوری بن جاتی ہیں۔ تو یہ تو آپ باہر بھی کر سکتے تھے یہ کام، اعتکاف تو عبادت کے لیے ہے، تو عبادت کی ترتیب بنانا یہ چائے اور کھانے پینے کی اور پکوڑے اور سموسوں کی ترتیب سے زیادہ ضروری ہے اعتکاف میں، تو شروع میں اس کا اسکیجول بنا لینا چاہیے۔ اس بارے میں کچھ مسائل بھی ہیں کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف جب بھی ٹوٹے گا تو قضا ایک دن کی ہوتی ہے اس کی، جیسے کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو وہ اگلے ہی دن مغرب سے پہلے قضا کی نیت کر لے، اور یہ